مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اور اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد ایمان ما محبت آل محمد انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین مہمانان گرامی معززین علاقہ اہل محلہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ رب نے ہمیں آج کی رات کا تھوڑا سا حصہ اپنا ذکر اپنے محبوب کا ذکر محبوب کی آل محبوب کے صحابہ کا ذکر اور دین کو سمجھنے سمجھانے والی اس محفل پاک میں سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم غلام عباس صاحب نے اپنے گھر میں سالانہ یہ محفل پاک منعقد کی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا ثواب ان کے والد محترم عمر حیات مرحوم و مغفور کے روح کو پہنچائے اور اللہ رب العزت ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم یہ جو مہینہ پچھلا گزرا ہے چند دن پہلے ان دنوں میں ایک بہت بڑی ہستی کا وصال ہوا اور اس ہستی کے وصال کی نسبت سے پورے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں ان کا ذکر پاک کیا جا رہا ہے اور یہ کون ہیں؟ قصر صداقت کے شہنشاہ، منبع جود و عطا بلکہ منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا اور محبوب اکبر کے محبوب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ہستی کا ذکر پاک سارے مسلمان کر رہے ہیں، کیوں نہ کریں؟ اولیاء نے ذکر کیا، داتا علی حجویری نے کیا، معین الدین چشتی اجمیری نے کیا، غوث سمدانی نے کیا، پیر مہر علی نے کیا، امام حسن عسکری نے کیا، امام علی رضا نے کیا، امام محمد جعفر صادق نے کیا، امام محمد باقر نے کیا، امام موسیٰ کاظم نے کیا، امام زین العابدین نے کیا، امام حسین نے کیا، امام حسن نے کیا، مولا علی نے کیا، خود نبیوں کے امام نبی نے کیا۔ اور اس ہستی کا ذکر جو آیت میں نے آپ کے سامنے آیت طیبہ پڑھی اس میں میرا رب بھی اس ہستی کا ذکر پاک کر رہا ہے۔ انہاں چھڑ دیو تُسی میرے اللہ ویکھو، انہاں روڑا پاؤندیاں رہنا ہے، اساں روک دیاں رہے ہیں تو انہاں رکنا کوئی نہیں، اساں اپنا کرنا ہے انہاں اپنا کرنا ہے، بچے نہ بچیاں دا کام ہے۔ تو حضرات محترم ایک کون یہ ذات ہے جس کا ذکر اولیاء کاملین نے کیا، محدثین و مفسرین نے کیا، ائمہ اہل بیت نے کیا، حسن و حسین نے کیا، مولا کائنات نے کیا، کائنات کے تاجدار 1.25 لاکھ نبیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بے شمار مرتبہ جن کا ذکر پاک کیا
اور یہ آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کے یار کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق مال اس لیے لوٹاتا ہے، لوگوں کو خرید کے غلام خرید کے آزاد کرتا ہے، تاکہ کل جب دوسری برادری سے لڑائی کا وقت آئے تو یہ بندے جن کو خرید کے اس نے آزاد کیا ہے، اپنے پیسوں سے خرید کے آزاد کیا ہے غلاموں کو، یہ غلام اس کے کام آئیں، اس کی افرادی قوت میں اضافے کا سبب بن جائیں۔ جب لوگوں نے یہ بات کی اور ابو بکر صدیق کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم نے اپنا پیسہ غلاموں کو خرید کے آزاد کرانا ہے تو یہ بلال جیسے کمزور جیسے غلام ان کو خرید کے آزاد کرنا فضول ہے، پیسہ ضائع کر رہے ہو۔ کڑیل اور جوان مرد بہادر قسم کے غلام خرید کے آزاد کیا کرو، تاکہ کل جب دوسری برادری سے ہماری لڑائی ہو تو یہ آزاد کیے ہوئے غلام لڑائی میں ہمارا ساتھ دے سکیں۔ حضرات محترم، پھر بات پھیلی، لوگوں میں گئی، لوگوں نے سمجھا کہ ابو بکر صدیق اپنا پیسہ غلاموں کو خرید کے آزاد کرنے پہ جو لگا رہے ہیں، شاید دنیا کی خواہش ہے۔ اب دنیا والوں نے جب باتیں کی، او میرے نبی کا یار، اور اللہ رب العزت ان کی گواہی نہ دے، جب لوگوں نے باتیں کی رب نے یہ آیت نازل فرمائی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت پورے قرآن کو ماننے والے ہیں، آدھا قرآن نہیں مانتے، قرآن کا تیسرا حصہ ہی نہیں بلکہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو مانتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ یہ میرے نبی کا یار ابو بکر جو اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا ہے، ان کو خرید کے آزاد کرتا ہے۔ جو غلام اپنے مالکوں کے ہاں بڑے مشکل میں ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے مالک ان کو مارتے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، ابو بکر اپنے پیسے جیب سے بھر کے ان کو دے کے وہ غلام آزاد کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا کے لالچ کے لیے نہیں کرتا، یا اللہ کس لیے کرتا ہے؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ ابو بکر اس طرح دریا کی طرح جو اپنا روپیہ بہاتا ہے، یہ مقصد دنیا داری نہیں بلکہ اپنے دل کے تزکیے کے لیے کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جوان صدیق اکبر۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ یہ دنیا میں کوئی جزا نہیں مانگتا، نہ کسی کے بدلے میں کوئی جزا دیتا ہے۔ یا اللہ پھر کیوں کرتا ہے؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ اپنے رب کی رضا کے لیے اتنے کام کر رہا ہے۔ یا اللہ پھر کیا تو راضی ہوا؟ کمال ہے، کمال ہے، ماشاءاللہ اب آپ کی توجہ ہو گئی ہے۔ اللہ نے یردا کا لفظ قرآن میں 2 مقامات پر استعمال کیا، ایک میں اشارہ کیا نبی کے لیے، ایک میں اشارہ کیا صدیق کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب،
اللہ تعالیٰ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس آیت میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آئے میرے نبی اپنے یار کو خبر دے دو، اللہ رب العالمین تیرے یار ابو بکر پہ راضی ہو گیا۔ حضرات محترم علی بھی کرنے والے ہیں، ہم حسین بھی کرتے ہیں، آل رسول کو بھی ماننے والے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن نے میرے نبی کے صحابہ کرام کی شانوں کو بیان کیا ہے۔ اگر کسی کو سمجھنا ہو ہمارا دین کیا ہے تو میں نے پہلے ہی اپنے خطبے میں عرض کر دیا ہے، ابتدائیے میں عرض کر دیا ہے کہ ہمارے نزدیک کیا ہے۔ اگر اسلام ہمارا سمجھنا چاہتے ہو، اسلام میں ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام میں ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد، ایمان ما محبت آل محمد۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور کی محفل میں حاضر تھے، اتنے میں ابو بکر اوپر سے آئے، آپ مجمع میں بیٹھ گئے، حضور نبی کریم گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کا بندہ ہے۔ اب پیغمبر کی بات سنو، پیغمبر بات کیا کر رہے ہیں؟ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا کہ تیرا دل کرتا ہے تو دنیا لے لے، دل کرتا ہے تو جو رب کے ہاں ہے وہ لے لے۔ تو اس بندے نے دنیا نہیں لی بلکہ جو اللہ کے ہاں ہے اس کو لے لیا۔ جب میرے نبی نے یہ جملہ بولا، اس طرح مجمع لگا ہوا ہے صحابہ کا، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں۔ جب میرے نبی نے یہ جملہ بولا، ایک اللہ کے بندے کو رب نے اختیار دیا، چاہے تو جو اللہ کے پاس ہے وہ لے لے، چاہے دنیا لے لے۔ اس اللہ کے بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو لینا پسند کیا۔ جب یہ جملہ میرے نبی نے بولا، ابو بکر دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گئے۔ عمر فاروق پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے۔ یہ ان کا انداز ہوتا تھا بات کرنے کا۔ او ہنی آنا، او صحابی تھے، او بھی صحابی، او سسر مصطفیٰ تھے، او بھی سسر مصطفیٰ، او صدیق تھے، او فاروق، وہ ایک دوسرے سے کہہ سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا او تیری ماں تجھے روئے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ جب نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا، چاہے تو جو اللہ کے پاس ہے وہ لے لے، چاہے جو دنیا میں ہے وہ لے لے۔ اس بندے نے اس کو پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم سمجھے نہیں ہو، میں مصطفیٰ کے مزاج کا شناسا ہوں، میں مزاج مصطفیٰ کا شناسا ہوں۔ یہ جو نبی فرما رہے ہیں ایک اللہ کا بندہ، اللہ نے اسے اختیار دیا، چاہے تو جو اللہ کے پاس ہے وہ لے لے، چاہے دنیا لے لے۔ اس اللہ کے بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کیا۔ اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا بندہ حضور ہے، اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں اب تمہیں چھوڑ کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اس لیے رو پڑا حضرت ابو سعید خدری یہ جملہ بول کے آپ نے فرمایا ہم سب صحابہ میں سے نبی کے مزاج کو سب سے زیادہ
کوئی ذات سمجھنے والی تھی تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کام مشکل ہے آپ کا، تبلیغ دین، ایک آپ ہو، سارا جہان ہے اور آپ تبلیغ دین فرماتے ہو، اگر اجازت ہو تو آپ کے حکم سے اس کام میں بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ آپ باہر نکلے، باہر ایک گرجا تھا یہودیوں کے محلے میں، ان کا کلیسا تھا، اس کلیسے میں چلے گئے، جا کے آپ نے اس کے پادری کو کہا کہ اللہ ایک ہے، جس اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا اسی اللہ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ کو بھیجا، تو تم اگر عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو اسی اللہ نے مصطفیٰ کو بھیجا، ان کو نبی مانو، ہمارا دین قبول کرو۔ اب وہ پادری گستاخی کرنا چاہتا تھا، نیت خراب تھی، وہ سوال کرنے لگا۔ اس نے کہا تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا دین کہتا ہے نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کرو۔ اب وہ پادری اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے اس کا مطلب ہے تم سخی ہو، غنی ہو، امیر ہو، پیسے والے ہو، تمہارا خدا غریب ہے، وہ تم سے زکوٰۃ لیتا ہے۔ اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے جب شان خدا بندی میں اس پادری کا یہ جملہ سنا، جلال آیا، غصے میں اس کو تھپڑ مارا، خون باہر، دانت ٹوٹ کے باہر، وہ خون اور دانت ہتھیلی پہ رکھ کے کملی والے کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرتا ہے کہ بلا قصور تیرے یار نے مجھے مارا ہے، اگر تو نبی ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے تو مجھے انصاف چاہیے۔ حضور نے ابو بکر صدیق کو بلا لیا، بلا کے پوچھا ہے ابو بکر کیا تم نے بلا قصور مارا ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بلا قصور اس کو کیوں ماروں گا، میں نے اس کو دین کی دعوت دی، اس نے رب العالمین کی بارگاہ میں، حالانکہ یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ماننے کے باوجود یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گستاخی کر رہا تھا، میں برداشت نہیں کر سکا، میں نے تھپڑ مارا، اس وجہ سے مارا۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا ابو بکر میں نبی ہوں، صرف نبی نہیں نبیوں کا امام ہوں، میں نے تو عدل کرنا ہے، اگر عدل نہ کیا تیری ذات اور اپنے یار کو دیکھا تو دنیا والے اعتراض کریں گے، میں نے تو عدل کرنا ہے، اگر اس نے خدا کی گستاخی کی ہے تو اس پر کوئی گواہ ہے تو لاؤ، کوئی گواہ ہے تو پیش کر دو اے ابو بکر۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری اور پادری کی بات چل رہی تھی اس وقت میں بات کرنے والا تھا، یہ بات سننے والا تھا، گواہ کے طور پر تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گواہ کوئی نہیں تھا، تیسرا بندہ سننے والا نہیں تھا، حضور نے فرمایا اے ابو بکر اگر گواہ نہ ہوا تو یہ یہودی اپنے مقدمے میں سچا ہو جائے گا اور تجھے اس بات کی سزا ملے گی۔ حضرات محترم ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ سدرہ کا وہ پرندہ تیر سدرہ، حضرت جبریل امی کو رب العالمین نے فرمایا اے جبریل جا وہی لے کے جا، زمین پہ ابو بکر صدیق کا گواہ کوئی نہیں،
جا کے محمد عربی کو کہہ دے کہ جب صدیق اکبر کی صداقت پہ دھبا لگنے کا خطرہ پیدا ہوا، زمین پر کوئی گواہ نہ ہوا، تو رب العالمین نے عرشوں سے ابو بکر کی صداقت پر گواہی پیش کرنے کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ کون سی آیت آئی؟ فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اے محبوب کریم، اگر کوئی گواہ نہیں تو رب گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، وہ جھوٹا ہے، تیرا یار ابو بکر سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جس ابو بکر کی صداقت کی گواہی عرشوں سے رب دے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جمعے پہ بھی عرض کر رہا تھا، کبھی آپ نے سوچا کہ جب ابو بکر صدیق اور مصطفیٰ کریم ہجرت کی رات مدینے میں داخل ہوئے تو آدھا مدینہ ابو بکر کو نبی سمجھ کے بیعت کر رہا تھا اور آدھا مدینہ حضور کے ہاتھوں میں بیعت کر رہا تھا۔ وجہ میں بیان کر رہا تھا کہ ایک واقعہ ولی کامل کا ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کے سردار ہوئے، انہوں نے آستانہ چھوڑنے کا پروگرام بنایا۔ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، کوئی آ کے طویل لے رہا ہے، کوئی گھٹ لے رہا ہے، کوئی کچھ، اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ آستانہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، چھوڑ دیا تو وظائف میں لگ گئے، تو کیا ہوا، کچھ مہمان آ گئے۔ اب خواجہ باقی باللہ ولیوں کے سردار تھے، اللہ کا ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا کہ سنت چھوڑے۔ آج ہم تو ایسے بھی پیر ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا جو فرضوں کے قریب بھی نہیں کبھی گئے، سنت تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ کا جو ولی کامل ہے وہ سنت نہیں چھوڑتا۔ خواجہ باقی باللہ پریشان ہو گئے کہ مہمان آ گئے، اگر میں وظیفوں میں رہا ان کی خدمت نہ کی تو یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، مہمان کی ضیافت کرنا یہ سنت رہ جائے گی، اور اگر میں مہمانوں کی مہمان نوازی میں مصروف ہو گیا تو میں نے آستانہ چھوڑ کے جو اپنا وظیفے کا پروگرام بنایا ہے، جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے اور آدھو وظائف پڑھنے کا، اس میں خلل واقع ہو جائے گا، کروں تو کیا کروں۔ اتنے میں آپ کا ایک نانبائی تھا، باورچی تھا، وہ طرح طرح کے کھانے تیار کر کے اجازت مانگتا ہے کہ حضرت مجھے اجازت دیں، حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی، جب سامنے آیا تو دسترخوان بچھایا، طرح طرح کے کھانے بچھا دیے۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ بڑی بات ہے، اور حد و وظائف سے ٹائم بھی نہیں نکالنا پڑا مہمانوں کی۔ مہمان نوازی بھی بڑے خوبصورت انداز میں ہو گئی۔ مہمان جب چلے گئے تو آپ بڑے جوش میں آئے، بڑی رحمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا، او نان بھائی میرے باورچی ادھر آ ذرا مجھے مل۔ جو جب قریب آیا تو آپ نے فرمایا، بتا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو نے مجھے خوش کر دیا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ حضرات محترم اگر وہاں پہ کوئی عام جیسا ہوتا تو کہتا، جناب پتر ڈنکی لا کے باہر گیا ہے، دعا کرو خیریت نال پڑ جاوے۔ جناب ایک گاڑی پہلے ہے، دوسری دے دو، مربع ہے، 2 بن جائیں تو ٹھیک ہے، بینک بیلنس 2 کروڑ ہے، 4 کروڑ بن جائیں تو ٹھیک ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ایسی بات کرتا، پر وہ باورچی بھی تو حضرت خواجہ باقی باللہ کا تھا۔ عرض کرتا ہے، حضور اور کچھ نہیں، مجھے اپنے جیسا بنا دو، مجھے آپ نے فرمایا، میں نے برس ہا برس ریاضتوں کی کدالوں سے دل کی نالی محنت کر کر کے سمندر بنائی ہے۔ جب ایک نظر میں تمہیں یہ روحانی تجلیات دوں گا تو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ وہ کہتا ہے، حضرت کیا ہوگا؟ فرمایا، مر جاؤ گے۔
وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جناب نائی بن کے مرنے نالوں بہتر خواجہ باقی بلا بن کے ماری جاؤں، آپ جو بھی ہے مجھے بنا دو۔ آپ جلال میں آئے، فرمایا چلو پھر کمرے میں خلوت میں لے گئے۔ توجہ اتحادیے کا تصوفانہ اصطلاح ہے، اللہ کا ولی کامل دوسرے بندے کو جب توجہ اتحادی ڈالتا ہے اپنے اندر کی تجلیات اس کی روح میں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے توجہ اتحادی ڈالی، جب تھوڑی دیر کے بعد باہر مجمع لگا ہوا ہے، جب کمرے سے باہر آئے تو بندے حیران، سمجھ نہیں آ رہی کہ نانا بائی کون ہے، خواجہ باقی باللہ کون ہے۔ صرف روح بدلی نہیں بلکہ سارا سراپا بھی بدل گیا، اتنا اثر ہوا سراپا بدل گیا۔ صرف اتنا فرق باقی رہ گیا کہ جو اصلی خواجہ باقی باللہ تھا وہ ہوش میں تھا، اور جو نان بائی باقی باللہ بنا تھا وہ ہوش میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا کیونکہ انوار و تجلیات برس رہے تھے، لیکن لوگ ویسے دیکھنے سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 3 دن ہی زندہ رہا، تیسرے دن فوت ہو گیا۔ میری بات کرنے کا مطلب یہ ہے اگر میرے نبی کی ظاہری حیات طیبہ کی 5 صدیوں بعد آپ کی امت کا ایک ولی کامل توجہ اتحادی ڈال کے نان بائی کو اپنے جیسا کر سکتا ہے۔ غار ثور کی تنہائیوں اور خلوتوں میں ایک نبیوں کا امام تھا، ایک صدیقوں کا امام تھا۔ صدیق اکبر کی گود تھی، پیغمبر کا سر انور تھا، خلوت تھی۔ میرے نبی نے توجہ اتحادی ڈال کے ابو بکر کو اتنا کامل بنا دیا کہ جب ابو بکر اور نبی مدینہ داخل ہوئے آدھا مدینہ ابو بکر کو نبی سمجھ رہا تھا۔ یار گل نکی جی نہیں، جس نبی دے چہرے دے بارے قرآن آکھے ودوہا واللیل ما زاغ البصر وما طغا، جس اکھ نو قرآن آکھے ما زاغ البصر، مدینے والے او اکھ بھول کے میں گئے۔ جس چہرے نو قرآن آکھے ودوہا، مدینے والے او چہرہ بھول کے میں گئے۔ جنہ زلفن قرآن آکھے واللیل، مدینے والے او زلفاں بھول کے میں گئے۔ ارے خواجہ باقی باللہ جو میں نان بائی نو اپنے جیسا بنایا، پیغمبر اکرم نے ابو بکر کو ہجرت کی رات غار ثور کی تنہائیوں میں اپنے جیسا بنا دیا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، اور عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، اور حیدر بہار باغ خصال محمد است۔